جب بھی ہم گھروں سے دور جاتے تو ہمارے اماں لوگ تب تک ہمیں دروازے سے دیکھ رہے ہوتے جب تک ہم ان کی نظروں سے دور نہیں چلے جاتے. اور اس بات پہ مجھے تابش صاحب کے خوبصورت سا شعر ذہن میں آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. تو آپ لوگ زیادہ ایموشنل نہ ہو کیونکہ میری کوشش ہوگی کہ اس ویڈیو میں ایموشنز کے ساتھ ساتھ فن اور مزہ کے ایلیمنٹس کو بھی میں ساتھ ساتھ رکھوں. کہتے ہیں کہ اولاد کی زندگی میں والدین اور والدین کی زندگی میں اولاد خدا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور والدین کے لیے اپنے بچوں کے شکل میں یہ نعمت اور بھی بابرکت تب ہو جاتا ہے جب وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کے 4 ٹاپ آف دا لسٹ خوشیاں اور مومنٹس کو دیکھ سکے، کیونکہ انہی مومنٹس کا والدین کو بے صبری سے انتظار رہتا ہے. پہلے خوشی یہ کہ بچہ اچھی جگہ سے پڑھائی کر کے گریجویٹ ہو جائے، پھر وہ اپنی زندگی میں فائنینشلی سیٹلڈ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس کی شادی ہو جائے، اور اس کے بعد اس کے بچے ہو جائے. تو الحمدللہ سے میں اپنے والدین کو پہلے کے 2 خوشیاں تو دے چکا ہوں، اور باقی کے 2 خوشیاں بھی انشاءاللہ عنقریب دینے والا ہوں. ویسے آپ لوگ بھی اس بات سے ریلیٹ کر سکیں گے کہ ہم لوگ جب بھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو ان 4 خوشیوں کے علاوہ اور ایسا کیا تحفہ دے سکتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں سچ کچھ خاص خیال نہیں آتے، کیونکہ کبھی اماں ابا نے کسی دنیاوی شے کی خواہش کا اظہار کیا ہی نہیں ہوتا، اور ہمارے ذہن میں ایک خیال پختہ ہو جاتا ہے کہ شاید ماں باپ کو خدا نے مکمل کر کے بھیجا ہوتا ہے اور ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو ہمارے ذہن میں ان کے لیے چاہ کے بھی کوئی تحفہ کچھ نہیں آتا جو ہم ان کے لیے لے سکے، خاص کر والد صاحب کے لیے. پر حقیقت شاید یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کی خوشیاں پوری کرنے میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے لیے کیا چاہیے یہ خیال بھی ان کے ذہن سے نکل جاتا ہے. تو میں نے ذہن پہ پورا زور ڈالا کہ ایسا میں کیا تحفہ ماں باپ کے لیے لے سکتا ہوں. پھر جا کے ایک مال میں میری نظر ایک خوبصورت سی مساج چیئر پہ پڑی، کیونکہ اماں ابا اب عمر کے اس حصے پہ ہے جہاں مجھے لگا کہ یہ مساج چیئر ان کے لیے بہترین رہے گا. اور پھر میں نے اس چیئر کو جیسے ہی ٹرائی کیا تو میں نے پہلی فرصت میں ہی اس کو پرچیز کر لیا، اور میں نکل پڑا اپنے گاؤں ملکنڈ درگاہ کی طرف. اور یہ ہم اسلام آباد سے روانہ ہوئے اپنے گاؤں کی طرف. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ دا بدھ کی چخکاری دا زماد جانان کوڑ دے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دھول مٹی سی دکھ رہی ہے یہ میرے جانان کا اشیانہ ہے. اور ہمارے ملک پاکستان کے نظام کی طرح یہ جو ٹوٹا ہوا سڑک آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میرے 28 سالہ زندگی میں نے اس سڑک کو تقریباً 20 دفعہ بنتے اور ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. میں تو کہتا ہوں جو MNA اور MPA آ کے اپنے نام کا بورڈ لگا کے ایسے عارضی بنے ہوئے سڑکوں کا افتتاح کرتے ہیں، تو میرا ایک صلاح ہے اس پہ کہ ان بورڈز پہ MNA اور MPA کے نام کی جگہ اس کنٹریکٹر کا نام اور پتہ لکھ دیا جائے کہ کل کو کچھ ہوا تو لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم نے کس کے گھر جا کے اور کس کا گریبان پکڑنا ہے. پر خیر ہم ان کاموں میں نہیں پڑتے کیونکہ ہماری قوم بہت ضروری کام سے سو رہی ہے اور ہم ان کو نہیں جگاتے. تو جی مسکرائیے، آپ ملکنڈ درگاہ پہنچ آئے ہیں، اور اس علاقے کے مالٹے اور یہاں کی مہمان نوازی بے حد مشہور ہے. آپ لوگ کبھی آئیے گا ضرور خوشبو لگا کے. جی یوں کرتے کرتے ہم اپنے گھر پہنچے اور ہمارے والد صاحب دروازے میں کھڑے ہمارا انتظار اپنی دعاؤں سے کر رہے تھے. ویسے باپ ظاہر نہیں کر پاتا، پر باپ اگر ماں سے زیادہ نہیں تو ماں سے کم محبت بھی نہیں کرتا. اچھا جی، اس دن ابا کے دوست بھی آئے تھے ابا سے ملنے، تو ہم نے سوچا یہ بھی دکھا دیا جائے آپ کو کہ ہم سے پہلے کہ یہ لوگ سر سے پیر تک خلوص اور محبت سے بھرے ہوتے ہیں. اور پھر ایٹ لاسٹ اماں ابا دونوں نے اس مساج چیئر کو ٹرائی کیا اور وہ میرے اس تحفے سے بے حد خوش اور پرسکون تھے. خدا سب کے والدین کو لمبی اور صحت بھری زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں انہیں خدا جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. آنے والی ویڈیوز میں دوبارہ ملاقات ہوگی. جی اللہ پامان. چہرہ ایک پھول کی طرح شاداب ہے، چہرہ اس کا ہے یا کوئی ماتاب